حضرات، جنگ احد ہو رہی ہے، احد میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تلواریں چل رہی ہیں، سر گر رہے ہیں، لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، چیخ و پکار ایسی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دونوں طرف سے زبردست مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح دشمن کے گھیرے میں آ گئے، شیر کی طرح لڑ رہے تھے، جدھر جاتے تھے ادھر لاش ہی گراتے تھے، لیکن اب نرخے میں آ گئے، کافروں کے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا کہ اس کو ختم کرو، یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ بارگی میں یکدم مل کر حملہ کرتے جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا، لیکن سیدنا ابو عبیدہ بھی غافل نہیں تھے، ان کی عقابی نگاہیں اپنے دشمن کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ایسا مقابلہ کیا کہ ان کے اس حصار کو توڑ دیا، چاروں طرف کھڑے ان کو سب کو ان کے حصار کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، کیونکہ آپ کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نازک حالات میں ہیں، زمین پر گرے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور اپنے دست مبارک سے اپنے جسم سے بہنے والا خون صاف کر رہے ہیں، اور بڑے درد بھرے انداز میں آپ فرما رہے ہیں کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم وہو یدعوہم الی ربہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلودہ کر دیا، حالانکہ وہ تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان کے فائدے کے لیے بلا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگے بھاگے آئے، تیزی سے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے اپنے جو آپ نے خول پہنا ہوا تھا، ایک سر پر ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں، جس کی وجہ سے چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا آپ کی طرف پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق کی طرف سے ایک ساتھی بہت تیزی سے آ رہا ہے، ایسا جیسے کوئی پرندہ اڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ اس کو مطیع کر دے، الہی اس کو مطیع کر دے، یعنی کوئی فرما بردار ہو، اپنا ہو۔ تو وہ اتنی تیزی سے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اجازت دیجئے کہ یہ کڑیاں میں خود نکالوں۔ ان کو نکالنے نہیں دیں، میں یہ سعادت حاصل کروں۔ اور پھر اس کے بعد جھک گئے، بڑی احتیاط کے ساتھ مضبوطی سے اپنے اگلے جو دانت ہیں، یہ جس کو ثنایا بولتے ہیں، اس سے ان کڑیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ آپ سوچئے کہ کس قدر طاقت کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہوئی ہوں گی، تبھی تو زور لگانا پڑ رہا ہے، کڑیاں ہیں۔ آپ نے زور لگایا اپنی دانت سے، تکلیف بھی نہ ہو اور وہ کڑیاں نکل جائیں۔ کڑیاں تو نکل گئیں لیکن ساتھ ہی ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوتی کسی کا دانت ٹوٹے، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر دوسری کی طرف بڑھے، دوسری کڑی نکالنے کے لیے اس پر اپنا دانت لگایا، اور اس کو آہستہ آہستہ جب کھینچنا شروع کر دیا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور کڑی بھی نکل گئی۔ دونوں دانت شہید ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل گئی، سکون مل گیا، چین مل گیا۔ اور اس دانت کے ٹوٹنے سے جو آپ کے یہاں خلا پیدا ہو گیا، وہ آپ کی بدصورتی کا سبب نہیں بنتا ہے،
بلکہ آپ کے چہرے کے حسن و جمال اور جاہ و جلال میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کو رشک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور وہاں جو پیمانہ تھا وہ یہی تھا کہ جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، جانثار ہے، اس کے لیے اتنی ہی عزت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی، صحابہ کے دل میں بھی۔